السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جس طرح قرآن اسلام کا پہلا ماخذ ہے، کیا سنت بھی اسی طرح قانون کا دوسرا ماخذ ہے یا نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ سنت سے مراد کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کا مطلب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اسی طرح سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پورا طرز عمل ہے جو آپ نے اپنے قول، فعل اور فیصلوں کے ذریعے امت کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن پڑھ کر سنا دیں اور بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرر کردہ ہادی، رہنما، معلم اور حاکم بھی تھے۔ آپ نے اللہ کے قانون کی عملی تشریح کی، اس کی وضاحت فرمائی، اس کے مطابق انسانوں کی تربیت کی اور ایک معاشرہ قائم کیا۔ پھر اسی معاشرے کو ایک منظم ریاست کی شکل دی تاکہ یہ دکھا دیا جائے کہ اسلام کے اصولوں پر زندگی کا مکمل نظام کس طرح قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا ہر پہلو، آپ کے اقوال، افعال اور فیصلے سب سنت ہیں، اور یہ سنت قرآن کے ساتھ مل کر اسلام کے اعلیٰ ترین قانون کی تشکیل کرتی ہے، جسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ آپ نے نبی کی حیثیت سے کیا یا محض ایک عام مسلمان کی طرح؟ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صرف قرآن سنانے تک نبی تھے اور اس کے بعد ایک عام شخص کی طرح رہے، تو یہ رائے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے نمونہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کا بھی ہمیشہ سے یہی اتفاق رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم اور ہر عمل واجب الاطاعت ہے۔ اسی وجہ سے پوری امت نے سنت کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ قانون کا دوسرا ماخذ تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اسلام کے آئینی اور قانونی ڈھانچے کی بنیاد دو چیزیں ہیں: پہلا، قرآن جو اللہ کا براہ راست کلام ہے، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کی وضاحت اور عملی شکل ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو نظر انداز کر دیں تو پھر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا مکمل طریقہ کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا سنت قرآن کے ساتھ اسلامی قانون اور آئین کی بنیاد ہے اور رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرن۔